نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فضائل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین اور منافقین کی جو ظلم اور زیادتیاں تھیں اور اس کے جواب میں جو آپ کا رویہ تھا اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جو حدیث سے ہمیں اور بہت سے واقعات ملتے ہیں، اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ابو جہل نے کوہ صفا کے قریب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دیں اور سخت بے عزتی کی، لیکن آپ نے اس کے جواب میں جو ہے خاموشی ہی اختیار فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ابو جہل نے سرداران قریش سے بنو ہاشم کے بائیکاٹ کی ظالمانہ قرارداد بھی جو ہے وہ منظور کروائی۔ اور یہ اتنا سخت واقعہ تھا کہ اس واقعے کو اگر ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں تو حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین مکہ نے بالآخر مسلمانوں پر اتنی سختی شروع کر دی جتنی وہ کر سکتے تھے، اور یہ واقعہ آپ سمجھیں کہ 9 نبوی کا واقعہ ہے، کیونکہ 10 نبوی میں ہے پھر یہ بائیکاٹ جو ہے وہ ختم ہو، اس سے پہلے کہ یہ 7-8 نبوی کا جو واقعہ ہے۔ اب اس سے مسلمان سخت غمزدہ ہوئے، ان کے مصائب اور آلام میں بہت اضافہ ہو گیا۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ جب ابو طالب نے یہ صورتحال دیکھی تو عبد المطلب کو جمع کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں پناہ دے کر قتل ہونے سے بچائیں۔ چنانچہ وہ سب مسلمان بھی اور کافر بھی اس بات پر متفق ہو گئے۔ بنو مطلب میں کسی نے یہ کام تو محض اپنے قبیلے کی حمیت میں کیا کہ ہماری برادری کے لوگ ہیں اس لیے وہ کیا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کسی نے صرف اپنے ایمان کی وجہ سے۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ بنو مطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اتفاق کر لیا ہے تو سارے مشرکین قریش اکٹھے ہوئے اور آپس میں اس بات پر اتفاق کر لیا کہ بنو مطلب کے ساتھ کوئی نہ اٹھے گا، نہ بیٹھے گا، نہ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان کے گھروں میں آمد و رفت رکھے گا، یعنی سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ سوشل ڈسٹینس جو ہے وہ رکھ دیا جائے گا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کرتے ہیں۔ یعنی یہ قتل کے لیے انہوں نے یہ ایک طرح سے بائیکاٹ کیا تاکہ تنگ آ کر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کریں اور ہم ان کا کام تمام کریں۔ مشرکین نے باقاعدہ ایک دستاویز تیار کی جس میں یہ عہد و پیمان تحریر کیا کہ بنو ہاشم نے کبھی کی صلح کی پیشکش وہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اور نہ ہی ان کے ساتھ کوئی خدا ترسی کا معاملہ کریں گے یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ بنو ہاشم شعب ابی طالب میں، بنو ہاشم بھی قریش کا ہی قبیلہ تھا، لیکن یہ وہ شاخ قبیلے کی وہ شاخ ہے جس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان والے آ جاتے ہیں۔ تو وہ شعب ابی طالب میں 3 سال تک رہے، اور اس عرصے میں مسلمانوں کے حالات اتنے سنگین اور تکلیف دہ ہو گئے تھے کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں آنے دیتے تھے، اور مکہ میں جو چیز بھی فروخت کے لیے آتی وہ بھی مسلمانوں کے لیے نہ چھوڑتے اور جلدی جلدی خود ہی خرید لیتے۔ اور مشرکین مکہ یہ سارے جتن اس لیے کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکیں، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس زمانے میں یعنی مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ چمڑے کو پانی میں بھگو کر اس کو کھانے کی اور نگلنے کی کوشش کرتے تھے کہ پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز انہیں موجود نہیں ہوتی تھی، حتیٰ کہ وہ خاردار جھاڑیاں تک کھانے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے تھے۔ تو یہ وہ ساری اذیتیں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ حق میں برداشت کیں اور اس کا کوئی جواب جو ہے وہ نہیں دیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ طائف کا واقعہ تو ایسا دل خراش واقعہ ہے، اور اس کو بڑی دل سے سننے والی بات ہے، اس کی دل کی آنکھوں کو کھول کے اور اچھی طرح سے غور و فکر کے ساتھ سنیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت محمد بن کعب قرظی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے یعنی مکے کے لوگوں نے بہت ہی ظلم کا انتہا بھی کرتی تو آپ طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ تو بنو ثقیف یہ طائف کا قبیلہ ہے، اس کے 3 سرداروں کے پاس گئے، ایک عبد یالیل بن عامر بن عمیر، ایک مسعود بن عامر بن عمیر اور حبیب بن عامر بن عمیر۔ یہ تینوں آپس میں بھائی تھے، اور ان میں سے ایک بھائی کے ساتھ قریش کے قبیلہ بنو جمح کی عورت بھی بیاہی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی، انہیں بتایا کہ میں اسلام کی نصرت کے لیے
آپ کے پاس آیا ہوں اور اس معاملے میں مخالفت کرنے والوں کے خلاف آپ کا تعاون چاہتا ہوں۔ یعنی یہ بالکل وہ ایک انسانی قدم ہے اور انسانی اسباب ہیں جس کو اختیار کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ چیز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ دین اسلام میں لوگوں کی اس طرح سے حمایت حاصل کرنا اور دین کے لیے راستے کو ہموار کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ ہمیں سنت سے ہمیں ملتا ہے اور کرنا اللہ رب العالمین نے ہی اس کا انجام جو ہے اللہ ہی نے کرنا ہے۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے پیغمبر بنایا ہے تو میں کعبے کا پردہ پھاڑ دوں گا لیکن تیری حمایت نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ کیا تمہارے سوا اللہ کو کوئی دوسرا آدمی رسالت کے لیے نہیں ملا تھا؟ تیسرے نے کہا واللہ میں تو تمہارے ساتھ کبھی بات نہیں کروں گا، اگر تو واقعی اپنے دعوے کے مطابق رسول ہے تو میری بات کو رد کرنا میرے لیے تیری بات کو رد کرنا میرے لیے سخت خطرے کا باعث ہے، اور اگر تو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے پھر تجھ سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے مایوس ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے، البتہ ان سے یہ کہا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو بھی سلوک کیا ہے اس کا لوگوں کو نہ بتانا، اس کو مخفی رکھنا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنے ہاں کے اوباشوں اور غلاموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے اور تالیاں پیٹتے۔ اسی دوران لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے باغ کی دیوار میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد بنو ثقیف کے سارے اوباش جو تھے واپس پلٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کی بیل کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں کی طرف سے اذیت پہنچ رہی تھی، وہ دیکھ رہے تھے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو جمح کی اس عورت سے بھی ملے اور اسے کہا کہ دیکھو تمہارے سسرال والوں نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ اور حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح سے انہوں نے پتھر مارے تھے کہ خون جو تھا وہ بہہ کر آپ کے جوتوں میں جم چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اور یہ دعا دعاء المستضعفین کے نام سے سیرت کی کتب میں ملتی ہے، اور یہ دعا دیکھیں کہ کیسی ہے، اس کو سنیں اور اپنے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لاکھوں درود و سلام بھیجیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی ناقدری کا شکوہ میں تجھی سے کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو ہی کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا رب ہے۔ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ کسی ایسے بیگانے کے ساتھ جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی ایسے دشمن کے کہ جسے تو نے میرے معاملات کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں تو پھر مجھے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت بہت وسیع ہے۔ میں تیرے اس رخ انور کی پناہ لیتا ہوں جس سے تاریکیاں دور ہوتی ہیں، جس کے صدقے دنیا اور آخرت کے معاملات سنورتے ہیں۔ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات کی کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا مجھ پر تیرا عتاب نازل ہو، مجھے تو صرف تیری رضا مطلوب ہے، حتیٰ کہ تو خوش ہو جائے۔ تیری توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ دعا دیکھیں کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سے محبت، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، اور یہی تڑپ ہے کہ اللہ تو بس مجھ سے راضی ہو جا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کے اندر وہ جذبہ رحم پیدا ہوا۔ اپنے عیسائی غلام عداس کو بلایا اور کہا کہ انگور کا ایک گچھا لے کر پلیٹ میں رکھو اور اس آدمی کو کھانے کے لیے دے آؤ۔ عداس انگور لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا اور کہا کہ تناول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور انگور کھانے لگے۔ عداس غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی طرف دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا کہ اس علاقے کے لوگ تو یہ جملہ نہیں بولتے، یعنی بسم اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عداس تم کس علاقے کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے جواب دیا کہ میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تم مرد صالح یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو؟ وہ تو میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ اور یہ دیکھیں کہ وہ واقعہ تھا کہ اس وقت پورے طائف والوں نے آپ کو جھٹلا دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنوں کی پوری ایک جماعت نے جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ قبول کیا، جو سورہ جن میں انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں بھی اور اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کا کام لینا ہی لینا ہے، لیکن اس راستے میں دنیاوی اعتبار سے یہ ہمیں سنت یہ دیتی ہے کہ اس راستے میں رکاوٹیں اور مشکلات آئیں گی، لیکن یہ رکاوٹیں اور مشکلات کبھی بھی داعی اللہ کے قدموں کو نہ روک سکی اور نہ ہی روک سکے گی، اور انشاءاللہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو کر ہی رہے گا، چاہے کافروں کو اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس حوالے سے ملتی ہے کہ طائف والے واقعے میں تو یہ بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا اور وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت جبریل نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو یہ اس وادی کو اور اس بستی کو جو ہے ہم ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے پیس دیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو اس وقت دیکھیں کہ شان رحیمی کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ نکل آئیں گے جو اللہ کے دین کو ماننے والے ہوں گے۔ تو اس لیے یہ طلب و تڑپ ہمیں صرف دین کی سربلندی ہمیں جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے ہمیں ملتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ تڑپ ہمارے اندر بھی پیدا کرے اور ہمیں بھی دین کے لیے اسی طرح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔